ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا جی، آباد کہیں نہ کہیں سہولت کار بھی تھے، کہیں نہ کہیں فائنینسر بھی تھے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ ایڈجسٹر بھی تھے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ برائی میں کسی چیز کا ساتھ دے تو یہ سوچ کے کہ یار میرے پہ تو نہیں ہو رہی، میں تو بچا ہوں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو کرتے 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 یہاں آ جاتا ہے جو کل آپ نے پریس کانفرنس ایک کری، اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ نے بولا کہ بھائی میں تو اس سے بھی مطلب کھلے الفاظ میں آپ نے بولا یار ایک ہی ہے، اوپر اللہ اور نیچے فیلڈ مارشل، اگر وہ ہماری مدد کو آ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ بھیا ہم تو اپنا بوریا بستر لپیٹیں گے۔ اب فیلڈ مارشل کو بھی وہ ہلکے میں لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اشارتاً کہہ دیا بھائی 2 دفعہ بات ہو چکی ہے، 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، اب بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2 3 مہینے میں بھائی جہاں پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہو، اسلحہ بیچ رہے ہو، سب کر رہے ہو، آرمی چیف صاحب آپ سے پہلے بھی 20 25 گزر گئے، آپ بھی ہیں، تو کچھ کریں، کچھ آئیں، کچھ دیکھیں، برباد ہو رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، بھتے آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ سب جو ہو رہا ہے یہ رکے گا نہیں، اچھا نہ اس کو آرمی روکے گی وسیع تر مفاد میں، نہ اس کو گورنمنٹ روکے گی وسیع تر مفاد میں، نہ اس کے اگینسٹ کوئی لا آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم باہر کے ملکوں سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، ابھی ہم باہر کے ملکوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اسلحہ تو لوہا تو پیسہ تو کیا کرنا ہے یہ چل رہا ہے۔ تو ابھی اگر کراچی یہ تو اپنے ملک ہے، یہ تو ملک ہی کلمے کی بنیاد پہ اس پہ تو اگر آپ مر بھی رہے ہو، کتا بھی کاٹ رہا ہے، سب جہاد ہے، سب دین ہے، باہر جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو آپ، تو وہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ اور ان کے سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ کل شاید میرا خیال ہے اب اگلی جو ہوگی، انہوں نے جو کہا ہم نے 2 دفعہ کہا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ یقین دہانی کرائی، میں دیکھوں گا کروں گا، لیکن وہ بھی انڈا۔ تو اب آپ سوچ لیں ملک کا حال کہاں جا رہا ہے، جہاں پہ بیرونی اس میں جو میں کہتا ہوں نا بیرونی دنیا میں تو ہم شاہ رخ خان ہیں، لیکن اندرونی دنیا میں جو ہمارے ملک کے اندر کے معاملات ہیں ان میں سارے امریش پوری ہیں، تو یہ والا حال ہے۔ اور اس ریئلٹی کو آپ سمجھ لیں گے، جو کوئی کہتا ہے کہ یار میں کراچی اور ملک چیزیں سب بیکار ہے، ہر بندے کا اپنا پھدو لگا ہوا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب یہ بات بولتے ہیں یار آپ مجھے نہیں بتا رہے بھتے کی پرچی، اڑے حرام خورو، تمہاری گورنمنٹ ہے، 16 17 سال تھے، تمہیں کیا بتائیں، تمہیں بتا بتا کے ٹوپی ڈرامے ہو کے فیلڈ مارشل تک پہنچے، اور اگر انہوں نے بھی کٹا دیا اور بولا ابھی کوئی سین نہیں ہے، دیکھتا ہوں ابھی کچھ عرصے لٹواؤ پیسہ بھرو، تو سمجھ لو مراد علی شاہ اور یہ سب باقی بھی سب کھا جائیں گے۔ تو کسی طریقے سے کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہوگی، چاہے یہ آباد والے آ جائیں چاہے کچھ، انٹل انلیس کہ آپ اس سسٹم اس نظام کو بدل دو، ادھر جزا سزا ہوگی تو ہی کوئی بات ہوگی، کوئی بہتری آئے گی، ورنہ اس ملک میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے اشارتاً کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آلموسٹ خودکش بمبار بن چکے ہیں کنسٹرکشن اور یہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کے۔ ابھی آپ کو جنرل امپورٹر دکھے گا، ابھی آپ کو ایکسپورٹر دکھے گا، یہ انہوں نے ہمت کیونکہ انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں بولا، تو وہ اگر ہو سکتا ہے یہ حالات یہاں آ جائیں کہ یہ جو ہے نا یہاں کی باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مشاورت کر کے اور جو ہے نا وہ ایکشن لیا جائے، کیونکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی ایکشن ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو فیل آئے، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ مراد علی شاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی بھتاڑے دادا، یہ جو ڈائلاگ ہے اس کی ہمت کہاں، وہ ایک بندہ ہوتا ہے کبھی کر کہتا ہے کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ والا نشہ کرنا ہے، تو یہ مراد علی شاہ یہ مرتضیٰ وہاب کے لیے سب سے ٹائٹ ہے کہ مطلب بھتے کی پرچی وہ 2 دفعہ 10 دفعہ ان کو کہہ چکے، 2 دفعہ فیلڈ مارشل کو کہہ چکے، اب جب انہوں نے تیسری دفعہ کہا تو مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ والا نشہ کرنا ہے، تو یہ مراد علی شاہ کے اوپر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح چلائیں گے، بھتے جمع ہوتے رہیں گے، اور جو بھی عوام ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ معاملات اسی طرح چلیں گے ذلیل و خوار والے، اور کوئی بھی بہتری ان کے ساتھ ہوگی نہیں کہ یہ سوچ سکیں گے ہمارے ساتھ کوئی بہتری ہے یا کسی بھی طریقے کی ایسا کوئی کمپنسیٹ ہوگا جو کہ کسی کے لیے بھی کہیں نہ کہیں بہتر ہو۔ اور یہ ورسٹ ٹو ورسٹ سینیریو ہے، یہ بیڈ ٹو بیڈ ہے کہ ایک ملک کے لوگ جو کہ ایٹمی دھماکے کرتا ہے، جو کہ ایٹمی طاقت ہے، جو کہ اگر گیا تو آدھی دنیا کو لے کے جائے گا، جو کہ
علامہ اقبال کا خواب جو کہ قائد اعظم کی محنت جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد مولانا مودودی، یہ سب گزر کے اس ملک کا جو حال ہے نا، قسم خدا کی اگر وہ سارے ہوتے وہ کہتے یا اللہ کہیں اور پیدا کر دیتا. یہ جتنے ادارے والے ہیں، یہ جتنے جو آپ کے اللہ بھلا کرے عدلیہ والا ہے، یہ جتنے یہ سب آپ کو پھدو بنا رہے ہیں. مطلب ایک وقت آئے گا اگر یہ ایکشن نہیں ہو، میں آپ کو ایک بتاؤں، اگر یہ ایکشن یا چیزیں نہیں ہوئی جو لوگ نہیں سمجھتے، شاید ہر کسی کی اپنی اپنی، ہماری بھی ایک سوچ ہے، ارے چیزوں کو جو سوچتے ہیں یا جو لگتا ہے اس کے حساب سے کہ بھائی اگر یہ 2-4-6 مہینے آپ نے صحیح نہیں کیا، حالات دیکھو، حالات تو یہاں کے خراب ہو کے ہی صحیح ہوں گے، یہ بات تو میرا خیال ہے ہر کسی کو پتہ ہے. اب جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ساری وہ آرمی پہ یوں آ رہی ہیں، کیونکہ اب دیکھو پرسوں ترسوں بھی میں ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ یار وہ DGI-SPR کہتے ہیں ہمارا تو تعلق نہیں، ہم تو، لیکن بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، کیوں ہنسا رہے ہو، کیسا لگا میرا مذاق، یہ والی باتیں آپ کر رہے ہیں. لوگ تو کہہ ہی آپ کو رہے، دیکھ لو آج بھی اوپن کریں آپ، رسپانس دیں، بیٹھیں آپ. DGI-SPR جو ہے ہمارے، وہ پریس کانفرنس کریں گے، نہیں بھائی یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا تو تعلق نہیں، کیا ہو گیا، ایکشن لو ان کے خلاف. انہوں نے کیوں آرمی چیف کو جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کو ہائی لائٹ کیا، یا کیوں انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے صحیح یہیں سے ہو سکتا ہے سر، یہ بات سب کو پتہ ہے. یہ سار بات جو ہے نا، وہ ایک ہوش والے کو بھی پتہ ہے اور ایک ٹن نشئی کو بھی پتہ ہے یار یہ والا بندہ ہے جو کچھ، لیکن اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر بھائی لوگوں کی، ہر کسی کا یہ ہے کہ بھائی ہوں گے اپنے لیے ہوں گے. ہم نے ان سے پہلے بھی 4-5 بھگت لیے ابھی پچھلے 15-20 سال میں، جو ہر کوئی شیر کا بچہ آیا تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا، عوام کے ساتھ نہیں ہوتا. اور میں پھر وہی والی بات کہتا ہوں کہ اس میں آپ جنرل عوام چیزیں خوف کرا سکتے ہو، لیکن آپ کو ہم سے زیادہ سخت حساب، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ جو نا، آپ کو ہم سے بہت سخت حساب، اور ہمارے آدھے گناہوں کے کوڑے بھی آپ ہی کو ہیں، کیونکہ آپ حکومت میں ہو، آپ پاور میں ہو، آپ چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو. تو جب یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمیں تو پڑھیں گے، لیکن ہم بولیں گے سر اصل تو یہ دیکھ رہے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہمیں پتہ تھا یہی سب چلا رہے ہیں. پہلا کوڑا سر ان کو اللہ تعالیٰ، پہلا کوڑا ان کو، تو وہ چاہے جمہوریت سے سٹارٹ ہو جائے، چاہے عدلیہ سے ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ، کوڑے آپ کو ہیں بھائی. کیونکہ ہم آپ کی نا اہلی، آپ کا نہ دیکھنا، آپ کا انٹرسٹ نہ لینا، آپ کا ہم سے ایک طریقے کا سوتیلا پنا، ہم اس کا عذاب بھگت رہے ہیں. ڈائریکٹلی ہم پہ کوئی عذاب نہیں الحمدللہ، ہم پہ انڈائریکٹلی عذاب ہے. جو ہمارے حکمران ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں، کوئی ڈائریکٹ حکمران ہے وہ بھی نلہ فارغ ہے، جو انڈائریکٹ ہے وہ کہہ رہا ہے میں ہوں ہی نہیں. تو اس حوالے سے چیزیں ورسٹ ٹو ورسٹ ہوں گی. بہتر یہ ہے کہ چاہے اس کو انتظامی یونٹ ہے، چاہے مطلب ایک بہتری کریں. ہم جو 100 دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی نسل ختم ہو گئی، ابھی تک کچھ بہتری نہیں آئی، اور آگے بھی جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ بس غزوہ ہند، امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت، بس اس آسر میں پاکستانی قوم کو رکھا ہوا ہے. آج تک کووڈ سے ارتگل چل رہا ہے، اب وہ قیامت پہ ہی ختم ہوگا. اتنا ترکوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے بولا یہ پھدو قوم ہے، اس کو یہی دکھایا جاؤ اگلے 10 سال. باقی رہی صحیح کسر جو ہے، جو نون لیگ کا آئے گا، جو 1-2، سب سے پہلے انڈیا. ابے مار چکے، ختم ہو گیا، اگلا سین ہو گیا. وہ فلمیں بنا رہے چیزیں، ہمارے والے وہی غریب کے بچے، عوام اخبار کی نیوز. آج بھی 6 مہینے 4 مہینے وہ یاد ہے 7 جہاز گرائے تھے، چاہے وہ فیلڈر ہو، کوئی اسپورٹس میں ہو، کوئی میڈیا میں ہو، کوئی کہیں بیٹھا ہو، بس اس کو ایک ہے یار اگر مجھے نمبر بڑھانے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں، ابھی ہمیں یہ کرنا، بس یار وہ بتاؤ آج کتنے، 7 گرائے تھے، 6 گرائے تھے، ارے جنگ ماری تھی، ارے ٹرمپ نے کیا، بس وہ اس منجن سے ہی 6 مہینے ہو گئے. اسی وجہ سے ہم دنیا میں 100 سال پیچھے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے معاملات کو، چیزوں کو بہتر کرے، اور اس اللہ تعالیٰ اس ملک پہ وہ لوگ لے کے آئے اور انہیں حکمرانی دے جو کہ عوام کا سوچے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو ان کے دل میں ڈال دے، ورنہ ان کو فارغ کرا میرے مالک، بڑی طاقت بادشاہ تو ہے، ان کو فارغ کرا. ان کی پلاننگ ہے، ان کے منہ پہ دے مار. کیونکہ جو لوگ ہیں، چاہے کتا کاٹ رہا ہے، چاہے ٹریفک ہے، چاہے انفراسٹرکچر ہے، چاہے جو بڑے بگ شاٹ جو یہاں بزنس رن کر رہے ہیں، اب وہ بھی ان کی بھی چیخیں ہیں. تو ان سب کی چیخوں کی پکار یہ ہے کہ یا تو ان سب کو صحیح کر دے، یا ان سب کو غرق کر کے اٹھا دے. کوئی اور آئے گا، ہوگا، دیکھا جائے گا. یہ ورسٹ ٹو ورسٹ ہے. کل ویڈیو جو بنے گی اس سے بری بنے گی، پرسوں جو بنے گی وہ اس سے ورسٹ بنے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہتری نہیں آ رہی. جب بہتری آئے گی تو بہتری کی ویڈیو بنے گی، لیکن جب تک یہ بربادی چلے گی تو بربادی کی ویڈیو چلے گی. اور ویڈیو کے ساتھ، ویڈیو کے اندر جو لوگ اس بربادی میں انوالو ہیں، جو لوگ اس بربادی کو صحیح نہیں کر رہے، جو لوگ اس بربادی کے اوپر خاموش ہیں،
ان سب پہ پٹکار، ان سب کو بد دعائیں کہ ان سب کے ساتھ بھی ہو، آمین ثم آمین.